بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، جس طرح اگلے سبق میں بھی اشارہ ہوا کہ ہماری گفتگو قاعدہ میسور کے بارے میں تھی، اور یہ قاعدہ میسور اس بات کی تقاضا کرتا ہے کہ اگر واجب میں سے کوئی اجزاء یا شرائط انجام نہیں دی جا سکتی تو باقی جو اجزاء اور شرائط ہیں وہ انجام دی جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قاعدہ میسور کو کہاں سے لیا گیا ہے، اس کی ادلہ کیا ہیں، تو اس کی طرف صاحب کتاب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: منہا ما ان غوال لعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ انہ خطب فقال۔ فرماتے ہیں ایک کتاب ہے غوال العالی، یہ اس کتاب سے روایت یا حدیث جو ہے وہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ سے نقل شدہ ہے کہ انہوں نے خطبہ دیا اور کہا: ان اللہ کتب علیکم الحج، خدا نے تم پر حج کو فرض اور واجب کیا ہے۔ فقال رجل فی کل عام یا رسول اللہ، ایک شخص اٹھا، اس نے سوال کیا: اے پیغمبر خدا، آیا ہر سال انجام دیں ہم؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ، تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا: فیما قال فترکونی ما ترکتم، مجھے چھوڑ دو جس چیزوں میں نے تم کو چھوڑ دیا ہے، یعنی جب میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا تو تم اس کے بارے میں سوال نہ کرو، یعنی جو چیز میں نے نہیں بتائی تو خواہ مخواہ جو ہے تم سوال نہ کرو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، پھر آگے فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے، یعنی زیادہ سوال کرتے تھے۔ وَإِخْتِلَافِهِمْ إِلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور اسی طرح وہ اپنے انبیاء کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، سوال کرنا، اختلاف کرنا، یہ اسی کی وجہ سے ہلاک ہو۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، جب میں تمہیں ایک چیز کے بارے میں حکم دیتا ہوں، امر کرتا ہوں، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو تم جتنا اسے انجام دے سکتے ہو، قدرت رکھتے ہو، اتنی انجام دو۔ اب یہاں پر اس روایت سے کس طرح قاعدہ میسور کو جو ہے ثابت کیا جاتا ہے، وہ یہی جملہ جو آخر ہے: فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی جتنی تم قدرت رکھتے ہو اس کو اتنا انجام دو۔ تو وہ استدلال بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے کہ بھئی ایک شخص مثلا نماز میں سورہ حمد نہیں پڑھ سکتا تو باقی جو کر سکتا ہے وہ پڑھ لے، یعنی جس کو استطاعت ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اتنا انجام جو جتنا تم کر سکتے ہو۔ تو لہذا اس حساب سے یہ جو ہے وہ اسی قاعدہ میسور کی طرف اشارہ، یہ ایک روایت جو ہے۔ اب آتے ہیں دوسری روایت کی طرف سے، وہ بھی اسی کتاب سے ہے: ما عن الغوالی ایضاً عن علی علیہ السلام، یہ بھی روایت جو ہے اسی کتاب سے حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، یعنی وہ چیز جس کو پورے کے پورے کو درک نہیں کیا جا سکتا یا پورے کے پورے کو حاصل نہیں کیا جا سکتا تو اس پورے کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، یعنی اگر پورا انجام نہیں دے سکتے تو پورے کو چھوڑ نہ دے، بلکہ جتنا انجام دے سکتے ہیں اس کو انجام دے۔ تو کہتے ہیں یہ بھی وہی قاعدہ میسور کی طرف اشارہ ہے
کہ اگر سارے کا سارا جو ہے وہ انجام نہیں دیا جا سکتا تو سارے کو چھوڑ بھی نہ دیں، بلکہ جتنا واجبات میں سے انجام دے سکتے ہیں انجام دیا جائے۔ تیسری جو دلیل ہے وہ یہی قولہ علیہ السلام المیسور لا یسقط بالمعسور، جس طرح یہ خود اس قاعدے کے متن کی طرف اس میں بھی، اور یہ قاعدہ ظاہراً اسی روایت سے لیا گیا ہے کہ میسور یعنی جو چیز مقدور ہوتی ہے، جو چیز انسان انجام دے سکتا ہے، وہ ساقط نہیں ہوتی معسور یعنی عسر اور حرج سے ہے۔ جو چیز سخت ہے، انجام نہیں دے سکتا اس کو، تو اس کی وجہ سے وہ دوسری چیز جو یا اس چیز کا حصہ جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ یہ 3 روایات جو ہیں یہاں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب کتاب ان دلائل کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں وقیل ان ضعف اسنادها مجبور باشتہار التمسک بها بین الاصحاب۔ یہاں پر ایک اشکال جو ہے وہ ان روایات پر جو گزری ہیں سند کے اعتبار سے ہے، سلسلہ سند جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب غوالع العالی ہے، اس کتاب کے بارے میں بھی علماء رجال نے، اور جو اس کتاب کو لکھنے والے ہیں ابن ابی جمہور، اس کے بارے میں یہ علماء رجال نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ان کی جو سلسلہ سند ہے وہ ایک تو مرسل ہے، یعنی پوری سلسلہ سند ذکر نہیں ہے، درمیان میں وہ افراد جو ہیں وہ مرسلہ ہیں، کٹے ہوئے ہیں، اور خود ان کے کتاب کے بارے میں بھی جو ہے وہ شک و شبہات پائے جاتے ہیں، لہٰذا سند کے اعتبار سے یہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کی سند کے ضعف کو جو ہے وہ جبران کرتا ہے، یعنی اس سند کا جو کمزوری ہے اس کو علماء مشہور نے چونکہ ان روایات سے تمسک کیا ہے اور ان روایات کے ذریعے استدلال کیا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم اس کی سند کو پھر بھی اس سے چشم پوشی کر سکتے ہیں۔ یہ جو ضعیف ہونا ہے اس کی سند کا، یہ قابل جبران ہے، اس کی کمزوری کو جبران کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان روایات کی اسناد کا ضعیف ہونا اس کا جبران کیا گیا ہے کہ علماء مشہور نے، یا یوں کہیں کہ بے اشتہار تمسک بہا بین الاصحاب، یعنی ان روایات کے ذریعے تمسک کرنا اور ان روایات کے ذریعے استدلال کرنا اصحاب اور علماء کے درمیان میں مشہور ہے، اور یہ شہرت جو ہے وہ اس کی سند کو جو ہے وہ جبران کرتی ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ شہرت جو ہوتی ہے وہ جابر سند ہوتی ہے، یعنی وہ اس کی سند سے پھر ہم چشم پوشی کر لیتے ہیں۔ یہ تو سند کے اعتبار سے چلو کہا جا سکتا ہے کہ علماء مشہور نے عمل کیا ہے۔ اب آتے ہیں دلالت کی طرف کہ آیا واقعاً یہ قاعدہ میسور پر ہی دلالت کرتی ہے یا جو ہمارا مطلوب ہے، کیونکہ ہماری گفتگو وہاں پر تھی جہاں پر ایک واجب کے اجزاء میں سے کچھ انجام نہ دے سکتا، تو لہذا اسی سلسلے میں کہتے ہیں جو پہلی والی روایت تھی جو حج کے بارے میں، تو کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ تَمَسُّكَ بِالْأُولَىٰ، پہلی جو روایت ہے اس سے تمسک کرنا موہون، یہ وہن شدہ ضعیف ہے، یعنی اس کی پہلی جو روایت ہے اس کی دلالت بھی درست، دلالت یعنی ہمارا جو مقصد ہے اس کو ثابت نہیں کرتی۔ موہون اولاً، پہلا اس پہ دلالت کے اعتبار سے اشکال یہ ہے کہ بظہورها فی الاتیان بالمستطاع من الافراد دون الاجزاء، کہتے ہیں اس روایت کا ظہور یہ ہے کہ جتنے حج انجام دے سکتے ہوں، یعنی حج کے افراد، یا جتنی مرتبہ ہم کہیں کہ حج انجام دے سکتے ہیں وہ مراد ہے، دون الاجزاء، یہ نہیں ہے کہ اجزاء مراد ہوں، کیونکہ وہاں اس شخص نے بھی سوال کیا تھا یعنی ہر سال ہم حج انجام دیں، تو اس کا مطلب یہ کہ پورا حج انجام دیں،
تو لہٰذا یہ روایت جو ہے ایک چیز کو پورا انجام دینے میں، اس کو کئی مرتبہ انجام دینے کے بارے میں ہے، ہماری گفتگو وہاں نہیں ہے۔ لہٰذا اس روایت کا ظہور اسی میں ہے کہ ایک مستطاع من الافراد جو ہے، یعنی جو شخص مثلا ایک شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے، وہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، یعنی یہ مراد ہے۔ دون الاجزاء، نہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ ہو کہ مثلا حج کے مثلا فرض کریں جو بھی ارکان اور اجزاء ہیں ان میں سے جتنے انجام دیں اور جتنے انجام نہ دیں ان کو چھوڑ دیں، اس کے بارے میں گفتگو روایت میں نہیں۔ کیا آپ کہتے ہیں کیا قرینہ ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں بے قرینۃ موردھا وہو الحج، کیونکہ یہ روایت جو ہے اس مورد کو جو حج ہے اسی کو ہم دیکھ لیں تو وہ حج کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ مثلا خدا نے آپ پر حج واجب کیا ہے تو لہذا آپ اس کو جو ہے وہ انجام دیں، تو اس کا مراد یہ پورے حج کو جتنی مرتبہ، پورے حج کو۔ ہماری گفتگو وہاں ہے جہاں پورا واجب انجام نہیں دیا جا سکتا ہو، تو لہٰذا یہ روایت جو پہلی تھی وہ ہمارے اس بحث سے خارج ہے۔ وقرینۃ قول الرجل، کہتے ہیں خصوصاً اس روایت میں اس شخص نے جو سوال کیا تھا فی کل عام یا رسول اللہ، ہر سال ہم انجام دیں، تو یعنی وہ یہ تھا کہ ہر سال پورا انجام دیں، تو لہٰذا وہاں گفتگو جو ہے ایک چیز کو پورے انجام دینے کے بارے میں، جبکہ ہماری گفتگو یہاں پر اس بارے میں ہے کہ ایک واجب کو پورا انجام نہ دیا جا سکے، تو لہٰذا اس روایت کو صاحب کتاب قبول نہیں فرماتے۔ ایک اشکال یہ تھا۔ ثانیاً اسی روایت اول پر دوسرا اشکال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت جو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تم سے پہلے والی جو امتیں ہیں وہ کثرت سوال، زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہو گئیں اور تم زیادہ سوال نہ کرو، کہتے یہ بھی درست نہیں ہے۔ کہتے ثانیاً بأن مؤداہا، اس روایت کی جو معنی ہے النہی عن کثرت السؤال عن الاحکام من الانبیاء، یعنی آپ انبیاء میں سے زیادہ سوال نہ کریں، انبیاء سے زیادہ سوال نہ کریں، کہتے یہ تو درست نہیں ہے، ھذا خلاف ما ورد فی الکتاب والسنہ، کہتے ہیں یہ بات قرآن اور روایات کے بالکل خلاف ہے کہ قرآن میں من الامر الاکید بالسؤال، یہ امر کیا گیا ہے کہ مثلا تم سوال کرو، وَتَعَلُّمِ مِنْهُمْ بِمَا لَا يُحْصَىٰ، ان سے سیکھو یہاں تک کہ اس کا کوئی حد و شمار نہیں ہے۔ لہذا اس روایت کو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی انبیاء سے سوال نہ کرو؟ مثلا قال اللہ تعالی، قرآن مجید میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہاں فَاسْأَلُوا، تم سوال کرو، خود قرآن کہہ رہا ہے تم سوال کرو اہل ذکر سے، تو پھر یہ کس طرح ہم اس بات کو قبول کریں کہ بھئی انبیاء سے سوال نہ کرو؟ لہذا اس بنا پر بھی پہلی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، نہ مطلوب پر دلالت کرتی ہے، اور جو چیز اس میں بیان کی گئی ہے وہ بھی قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ آتے ہیں دوسری روایت کی طرف، فرماتے ہاں دوسری اور تیسری روایت وہ اجزاء کے بارے میں ہے۔ وَأَمَّا الرِّوَایَةُ الثَّانِیَةُ فَإِنَّهَا ظَاهِرَةٌ فِي الْمَطْلُوبِ وَكَذَلِكَ الثَّالِثَةُ، دوسری روایت اور تیسری روایت دونوں جو ہیں وہ ہمارے مطلوب پر ہی دلالت کرتی ہیں، جس طرح یہ روایت تھی کہ مثلا لا یدرک کلہ المیسور لا یسقط بالمعسور، تو کہتے ہیں یہ دوسری اور تیسری روایت یہ ہمارے مدعا کے مطابق ہے، کیونکہ ہماری گفتگو بھی اسی بارے میں ہے کہ ایک کل، یعنی کل کے اجزاء ہوتے ہیں، تو ایک کل کو انجام نہیں دے سکتے، تو اس کے جتنے اجزاء آپ کے لیے مقدور ہیں ان کو انجام دیں، تو لہذا اس بنا پر جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری اور تیسری روایت جو ہے وہ اس قاعدہ میسور کو ثابت کرتی ہے۔ لیکن سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ میسور کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا بُدَّ مِن صِدْقِ الْمَيْسُورِ لِذَٰلِكَ الْمَيْسُورِ عُرْفًا، کہتے ہیں یہ ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز جو میسور ہے اس کا میسور ہونا اس معصور کی بنسبت عرفاً یہ صادق کرے، یعنی عرفاً یہ کہا جائے کہ یہ
میسور ہے اس معصور کی بنسبت. لہٰذا اگر کوئی ایسی چیز ہو جو بالکل ہی میسور نہ ہو پھر اس کو جو ہے وہ انجام نہیں دیا جائے گا. لہٰذا عرفی اعتبار سے یہ جو ہے وہ ملاحظہ کرنا پڑے گا. کہتے ہیں اذ رب فاقد اجزاء، کیونکہ کبھی کبھار ایک جو اجزاء اس کے نہ ہوں، ممکن ہے اتنے اجزاء نہ ہوں کہ یعد مبایناً، اصلاً کلاً وہ بالکل مباین ہو جاتا ہے، بالکل متنافی ہو جاتا ہے لجامع الاجزاء، جو اس عنوان کے جو اس اجزاء کو جامع تھا. مثلاً فرض کریں ایک چیز کے جو ہے وہ بننے میں 10 جو ہے وہ اجزاء ہوں. اب اگر کوئی شخص 8 اجزاء نہ انجام دے سکے، باقی 2 اجزاء انجام دے گا، تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس نے ایک کام کیا ہے. فلا يصدق علیہ انہ میسور لذلک المعصور عرفا، تو لہذا صادق نہیں آتا کہ وہ جو فاقد اجزاء ہے وہ میسور ہے اس معصور کی بنسبت عرفا. لہذا مثلا ایک جز ایک مثلا واجب ہے، اس کے 1 2 3 اگر اجزاء نہ دے باقی دے سکتا ہو تو پھر کہا جا سکتا ہے میسور ہے. نہیں یہ کہ مثلا ایک چیز کے 10 اجزاء میں سے 9 اجزاء انجام نہ دے، باقی 1 جز باقی بچے، تو اس کو جو ہے وہ پھر مباین کہا جا سکتا ہے، میسور جو ہے اس کو نہیں کہا جا سکتا. اب اس کی مثال بھی دیتے ہیں. مثلا لو امر المولا عبدہ بتحضیر خوان طعام بعشرۃ الوان، مثلا مولا نے عبد کو کہا کہ وہ ایک دسترخوان کو حاضر کرے جس میں 10 قسم کے کھانے جو ہیں وہ ہوں. لجماعت، مثلا کچھ مہمان ہیں ان کے لیے 10 قسم کے جو ہے وہ طعام حاضر کرے. فلم یتمکن العبد الا من تحضیر 8 الوان من عمدۃ الطعام، اب عبد کے لیے یہ 10 قسم کے طعام ممکن نہیں تھا سوائے یہ کہ اس نے 8 جو ہے اس طعام کے جو عمدہ اقسام تھے اس نے اس کو حاضر کر دیا، مثلا 8 قسم کے کھانے. تو کہتے ہیں چلو یہ عد ذالک میسوراً، یہ کہا جا سکتا ہے کہ عرفاً یہ میسور ہے لتلک العشرۃ المعصورۃ بمجموعہا، چونکہ 10 جب وہ نہیں انجام دے سکتا تھا تو یہ 8 اس کی بنسبت پھر بھی جو ہے وہ معصور ہے، میسور ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر اسی کو ہم یہ کہیں کہ بھئی وہ اس نے کہا تھا 10 قسم کے کھانے تم نے جو ہے وہ بنانے ہیں اور یہ صرف پانی اور نمک لے آئے، پھر ہم کہیں کہ یہ شخص جو تھا عبد متمکن نہیں تھا، تو کہتے ہیں اس کو میسور نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ تو اس غرض جو تھی مولا کی اس کے بالکل برعکس منافی ہو جاتا ہے. تو لہذا اس میسور کو جو ہے وہ عرفاً دیکھنا پڑے گا، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ولیکن اذا لم یتمکن العبد الا من تحضیر ماء وملح، لیکن اگر عبد متمکن نہ ہو سوائے یہ کہ پانی اور نمک کو حاضر کرے مثلا، تو یہ کہتے ہیں لا يعد فلا يعد هذا میسورا لذلك الميسور معصور، تو کہتے ہیں اس کو میسور اس معصور کی بنسبت نہیں کہا جا سکے کہ یہ اسی کے جو ہے وہ اس کے لیے میسور تھا اور یہی جو ہے وہ انجام دینا چاہیے اس کے. کہتے ہیں اس صورت میں تو پھر تکلیف ہی ساقط ہو جائے گی اس سے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے صرف پانی اور نمک لایا ہے تو گویا کہ اس نے جو ہے وہ جو اس کو حکم ملا تھا 10 قسم کے کھانے اس کا اس نے امتثال کر لیا ہے. نہ، اصلاً یہ تو کلن کہا جائے گا اس نے یہ کچھ کر نہیں سکتا تو ولذالک یسقط عنہ التکلیف بتاتا، تو اس سے تکلیف کیا ہو جاتی ہے؟ ساقط ہو جاتا. کہتے ہیں ھذا وربما یرد من الشارع، البتہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو واجبات ہیں وہ شارع کی طرف سے جو ہے وارد ہوا ہے بیان فی تحدید بعض المیسورات. کہتے ہیں بعض واجبات جو میسور ہیں ان کی حد جو ہے وہ شارع نے بیان کی ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو، یہ نہیں کر سکتے تو آخر تک سارے مراحل جو ہے وہ ذکر ہیں. کما فی الصلاۃ والحج وغیرہما، نماز ہے، حج ہے، یا اس طرح کے جو واجبات ہیں ان میں ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ اگر نماز کا یہ نہیں کر سکتے جز تو یہ پڑھیں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو مثلا سارا کچھ جو ہے ذکر ہے. فیقتصر علی بیان ہی، لہذا
ہم شرعیات میں شارع کے بیان پر ہی اختصار کریں گے. اب اس کے بعد الگ بحث ہے انشاءاللہ اگلے جلسے میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.